نظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مقدمہ، تقریض اور دیباچہ میں بنیادی فرق۔ دیباچہ کسے کہتے ہیں؟ دیباچہ کتابوں کے ابتدائی صفحات میں مصنف کی شخصیت یا فن کے تعارف کے طور پر جو تحریریں شامل کی جاتی ہے اسے دیباچہ کہتے ہیں۔ عموماً دیباچہ کسی مشہور قلمکار اور دانشور سے لکھوایا جاتا ہے، لیکن خود مصنف بھی لکھ سکتا ہے۔ اسے پیش لفظ بھی کہتے ہیں۔ عطاء الرحمن نوری سے اصناف ادب میں بھی شمار کیا ہے۔ تقریض کسے کہتے ہیں؟ تقریض سے کیا مراد ہے؟ تقریض کی معنی ریویو کے ہے۔ مصنفین جب اپنے فیصلے کی فنی توضیح کر دیتے تو اسے تقریض کہا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس مصنف کی مدح سرائی کی جاتی ہے، صرف حوبیہ بیان کی جاتی ہے۔ یہ دیباچہ کی ابتدائی شکل ہے۔ کسی کتاب کا تقریض کوئی اور لکھتا ہے، خود مصنف نہیں لکھتا، اس لیے اسے تقریض نگار کہا جاتا ہے۔ دیباچہ اور تقریض میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دیباچہ میں مصنف تصنیف اور ان کے فن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جبکہ تقریض میں صرف خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مقدمہ کی طرف۔ مقدمہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ دیباچہ میں جب تنقیدی و تحقیقی انداز اختیار کیا جائے تو اسے عموماً مقدمہ کہا جاتا ہے۔ مسدسی حالی اس کی بہترین مثال ہے۔ دیباچہ نگاری کا بانی مرزا رفیع سودا ہے۔ بعض محققین کے بموجب سودا سے قبل مدراس کے ایک اہم ادیب محمد باقر آغا دہلوی اس کا بانی ہے۔ تو آئیے احباب ہم آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیباچہ جو ہے وہ کبھی کبھار مصنف خود تحریر کرتا ہے یا کسی اچھے قلمکار یا دانشور سے کام لیا جاتا ہے، یعنی تحریر کیا جاتا ہے، تو اسے ہم دیباچہ کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تقریض کی طرف۔ تقریض دیباچے کا ابتدائی شکل ہے۔ یہ اکثر مصنف خود نہیں لکھتا بلکہ کسی اور سے لکھوایا جاتا ہے، یعنی تحریر کیا جاتا ہے، اور یہ اس میں اس مصنف کی مدح سرائی کی جاتی ہے، اسے ہم تقریض کہتے ہیں۔ آئیے احباب اب ہم مقدمہ کی طرف جاتے ہیں، آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقدمہ دیباچہ میں جب تنقیدی و تحقیقی انداز اختیار کیا جاتا ہے، یعنی جب دیباچہ تحریر کیا جاتا ہے تو اس میں جو تحقیق اور تنقید سے کام لیا جاتا ہے، یعنی تنقیدی و تحقیقی طریقے سے تحریر کیا جاتا ہے، تو اسے ہم مقدمہ کہتے ہیں۔